اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے یوم عاشوراء کی تعظیم، احترام اور اس کے آداب۔ سب سے پہلے تو لفظ عاشوراء کی ہم تحقیق پیش کریں گے، پھر اس کے بعد یوم عاشور کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور مزید اس کے جو ہیں وہ آداب ہیں، اس دن اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لغت کی کتاب ہے القاموس المحیط، اس میں لکھا ہے کہ العاشوراء والعشوراء ويقصران۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشوراء مد کے ساتھ بھی اور بغیر مد کے قصر کے ساتھ بھی اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں، اور العاشور عاشر المحرم الحرام او تاسعہ، کہتے ہیں کہ عاشور جو ہے اس سے مراد محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کا 10واں یا 9واں دن مراد ہے۔ اکثر 10ویں دن پر جی عاشور اشر سے، لیکن صاحب قاموس کہتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں دن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دوسری تحقیق یہ ہے کہ عاشوراء کی اصل ہے عاش نورن، اور نورن کے نون کو تخفیف کی غرض سے گرا دیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کی حرمت کی نگہداشت کرتا ہے، اس کے احترام کی جو حفاظت کا خیال رکھتا ہے، وہ نور میں عائش کرتا ہے۔ اور تیسری تحقیق غنیت الطالبین کتاب، جو سید الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ فرماتے ہیں پہلی جلد صفحہ 55 پر کہ اس کو یوم عاشوراء کیوں کہتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو عاشوراء کا نام اسی لیے جاتا ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن ہے، یہ محرم کا 10واں دن ہے۔ اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے عاشوراء کہتے ہیں کہ یہ 10 میں سے 10واں شرف ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے۔ جی 10 شرفوں میں سے 10واں شرف ہے، اس لیے اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ پہلا شرف رجب کا مہینہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مہینہ اسام بہرا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں کوئی فریادی جو ہے فریاد نہیں کرتا، یعنی کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دینے کے لیے عطا فرمایا۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اس امت کی باقی امتوں پر ہے۔ اور دوسرا شرف ماہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس ماہ کی باقی مہینوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے کہ آقا علیہ السلام کی فضیلت تمام انبیاء کرام پر ہے۔ اور تیسرا شرف رمضان المبارک کا ہے، اور اس مہینے کی باقی مہینوں پر فضیلت اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے۔ اور چوتھا شرف اس امت مصطفی کو یہ حاصل ہے کہ اسے لیلۃ القدر عطا ہوئی، اور یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ بھی ماہ رمضان کا شرف ہے۔ اور پانچواں شرف عید الفطر کے ذریعے سے حاصل ہوا، یہ دن جزا کا دن ہے، اللہ کے انعام اور بدلہ دینے کا دن ہے۔ اور چھٹا شرف ایام العشر، یہ 10 دن ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ یاد ہے۔ اور ساتواں شرف یوم عرفہ ہے، اس دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 8واں شرف یوم النار، دن قربانی کا دن ہے، اور یہ قربانی دن یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور 9واں شرف جمعۃ المبارک کا ہے، کیونکہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اب 10واں شرف عاشوراء کو عاشوراء کیوں کہتے ہیں کہ 10ووں میں سے 10واں شرف جو ہے وہ اس امت کو حاصل ہوا۔ وہ کیا شرف یوم عاشوراء ہے؟ اس دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ان دنوں کی ہر گھڑی میں اللہ تبارک نے اس امت کے گناہوں کا کفارہ اور اس امت کی خطاؤں سے طہارت کا سامان عطا فرما کر شرف سے نوازا ہے۔ اس لیے اس کو یوم عاشوراء بھی کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں یوم زینت کا نام بھی ثابت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ما ثبت بالسنہ صفحہ 10 پر فرمایا ہے، اس کو یوم زینت بھی کہتے ہیں، کیونکہ روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ جس نے یوم زینت یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اس نے باقی سال کے فوت شدہ کو بھی جو ہے وہ پا لیا۔ یہ محض اس کی جو ہے وہ عظمت اور جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اب ایک عجیب سی ہماری مسلمانی ہے
10 محرم الحرام جب آتا ہے، یوم عاشور آتا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت بھی ہے، اور قیامت بھی اسی دن ہی ہوگا 10 محرم الحرام کو، جی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگا۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اکثر بھائی ہمارے روزہ کوئی نہیں رکھتے، دودھ کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ ایک طرف جو یہ آتا ہے کہ اس دن وسعت کرنی چاہیے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پر خرچ کیا جائے تو رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے ساری فیملی، اور افطاری کے وقت خوب خرچ کرے، روزہ افطار کرائے، اس کی تعظیم کرے تو اللہ کریم پورے سال رزق میں وسعت دیتا ہے۔ دیکھیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کس خصوصیت کی بنا پر رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی ہے، اور فرعون اور آل فرعون اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھنے کے متعلق فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی، یہ صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ تو لہٰذا 10 محرم الحرام کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب الجامع الصغیر کی 4 جلد صفحہ 215 پر ایک روایت یوں بھی موجود ہے، صوموا یوم عاشورا یوم کانت الانبیاء تصومہ، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرو کیونکہ یہ وہ دن ہے اس کا روزہ انبیاء کرام رکھتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے نبیوں کی اس دن روزہ رکھنا کیا ہوگی؟ سنت ہوگی، لہٰذا ہمیں اس کا رکھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں مشکات میں ہے، صفحہ 180 پر یہ روایت ہے، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ترک نہیں فرمایا: یوم عاشورہ کا روزہ، ذوالحجہ کا عشرہ یعنی پہلے 9 دن کا روزہ، جی، اور ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیت کے مطلب ہے کہ روزے 13، 14، 15، اور فرض نماز سے پہلے 2 رکعت یعنی فجر کی جو 2 رکعتیں سنت، یہ سرکار نے کبھی بھی جو ہے وہ ترک نہیں فرمائی۔ اور اس دن دسترخوان کو وسیع کرنا یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے رزق کے اندر وسعت اور فراوانی اور فراخی پیدا ہوگی۔ دیکھیں مشکات میں صفحہ 170 پر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی یالی فی النفقۃ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یا وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ مطلب خرچ کیا، خرچ کو وسیع کیا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق کی وسعت فرماتا ہے۔ اور یہ پہلے لوگ تو اس پر عمل کرتے رہے، چنانچہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کیا ان قال سفیان انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس سے بالکل ایسا ہی ہم نے پایا کہ واقعی اس دن خرچ کرنے سے پورا سال گھر کے اندر وسعت اور برکتیں رہتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں 10 ماہ محرم احترام اور تعظیم کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اپنی اولاد پر، اہل پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمت و توفیق عطا فرمائے تاکہ پورے سال کی ہم سب کو برکات نصیب ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔